اس نے کہا ختنے کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ جائے گا، آپس میں چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا سا آگے جو ہے نا اس کا جو واقعہ یہ ہیراکل کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اور تھا ابن ناتور صاحبہ ایلیا، حاکم ایلیا کا، کیونکہ ایلیا جو ہے نا یہ بیت المقدس ہے، اور جو ابن ناتور ہے یہ ایلیا کا بادشاہ ہے، اور ہیراکل جو ہے یہ روم کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت تھا وہ۔ اور تھا ابن ناتور ایلیا کا حاکم، اور ہیراکل سقف والا انصاری الشام، یعنی کہتے ہیں کہ شام کے نصارہ کا جو ہیراکل تھا نا لاٹ پادری تھا، یہ سمجھو کہ ان کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ حدیث وہ باتیں کر رہا ہے، بے شک ہیراکل جس وقت قدیم ایلیا آیا ایلیا میں، یعنی اپنے مہلکند کے سارا مکالمہ کر کے نا ابو سفیان سے اپنے ایلیا میں آیا، بیت المقدس میں آیا، تو صبح دن عبادت کی، جب دن چڑھا تو خبیث نفس سے اٹھا، یعنی بڑا پریشان ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے اتنے پریشان کیوں؟ کہتا ہے آج رات میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے اس سے نجومیت کی، تو مجھے یہ نجومیت ملی کہ ختنے کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک کا بادشاہ روم کا بادشاہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کسی فکر کی بات نہیں ہے، جتنے یہودی ہیں، کون ہے ختنے کرنے والے یہودی ہیں، تمام اپنے ملکوں میں پیغام بھیج دو کہ جہاں جہاں جو یہودی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ ختنے کرنے والوں کا کوئی شخص زندہ رہ سکے اور نہ بادشاہ بن سکے۔ جو سکیم فرعون نے کی تھی وہ سوچنے لگے ہیں۔ جس وقت آ گیا ہیراکل ایلیا میں یعنی بیت المقدس میں، اصبح صبح کی ہیراکل یومن ایک دن، خبیث النفسی بڑے پریشان حال میں۔ ویسے خبیث النفس یا ہم اس خبیث بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کا نفس خبیث ہی تھا نا، لیکن اس کا دوسرا سادہ میں نا پریشان حال میں صبح کی۔ وکالا بازو بتاریکتی، پس کہا بتاریکتی اس کا میں نا ساتھی ہے، پس کہا ہیراکل کے بعد ساتھیوں نے، قدستن کر ناحیتوں کا، ہم تیرا حال حلیہ بدلا بدلا دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے، اتنا تو پریشان ہے۔ کہا ابن ناتور نے، وکانا ہیراکل، اور تھا یعنی ابن ناتور ساری بات بیان کر رہا ہے نا جو ایلیا کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حاکم ہے۔ کہا ابن ناتور نے، تھا ہیراکل جزار نجومی، ینظر فی النجومی، ستاروں کو دیکھ کے نجومیت کرتا۔ فقال لهم، پس کہا ہیراکل نے ان کے لیے، یعنی ابن ناتور ان کے ساتھیوں کے لیے کہا، ہی نہ سالو، سوال کیا جس وقت انہوں نے ہیراکل سے، یہ تیری حالت کیوں بدلی ہے؟ انی رأیتو لیلۃ ہینا، بے شک دیکھا میں نے آج رات، جس وقت نظر تو میں نے نجومیت کے لیے دیکھا، پھر نجوم ستاروں میں، مالک الختانی، بادشاہ بن چکا ہے ختنے کرنے والوں کا، یعنی ختنہ کرنے والوں کا جو شخص ہے نا وہ بادشاہ بن چکا ہے ہمارے ملک کا۔ قد زہرا، یعنی کہ زہرا یعنی تحقیق ہمارے ملک کا بادشاہ بن چکا ہے۔ فمن یختتن من حاضل امتی، پس عرب کے کن کن لوگوں میں سے لوگ ختنہ کرنے والے ہیں؟ قالو، کہا انہوں نے، لیسا یختتن الا الیہود، نہیں ختنہ کرنے والے مگر یہودی۔ فلا یہمنک شانہم، پس نہ فکر میں ڈالے آپ کو حالت ان کی۔ وَاکْتُبْ اِلیٰ مدائن ملکہ، اور لکھ دو اپنے تمام بادشاہوں کی طرف خط۔ پر یقتلوا من فیہ من الیہودی، پس چاہیے کہ قتل کر دیں ہر اس شخص کو جو یہودی ہے ان کے ملکوں میں۔ فَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، پس درمیان ہمارے وہ اسی مشورے کے اندر تھے۔ اُتِیَ ہیراکل، آیا ہیراکل کے پاس، بیرادل نے ایک آدمی، ارسل بہ ملکن، بھیجا تھا اس آدمی کو ملک غسانہ، غسان کے بادشاہ نے۔ ابھی اسی چہ مغیوں میں تھے کہ سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، کہ غسان بادشاہ کا خط آ گیا کہ وہ تو نبی بن چکا ہے اور مدینے میں جا چکا ہے، اس کو تو بڑا عروج مل چکا ہے۔ بھیجا تھا اس آدمی کو غسان کے بادشاہ نے، یخبر، خبر دیتے ہوئے، ان خبر رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں کے متعلق۔ فلما استخبرہ ہیراکل، پس جب خبر دی اس بات کی ہیراکل کو، کالا، کہا، اذهبوا، جاؤ، فانظروا، پس دیکھو، مختتن، کیا وہ جو آدمی آیا ہے غسان بادشاہ کا خط لے کے، کیا وہ اس کے ختنے ہوئے ہیں؟ ہیراکل نے کہا کہ دیکھو کیا جو خط لے کے آیا غسان بادشاہ کا اس کے ختنے ہوئے ہیں، وہم ام، یا نہیں ختنے ہوئے، ام لا، یا نہیں ختنے ہوئے۔ فنظروا، پس دیکھا انہوں نے، الیہ، اس آدمی کو، فحدثوا، پس انہوں نے بات بیان کی ہیراکل کو، انہ مختتن، بے شک اس کے ختنے ہوئے ہیں۔ وسألہ، اور سوال کیا ہیراکل نے اس آدمی سے، انل عربی، عرب والوں کے متعلق۔ فقال، پس کہا اس آدمی نے، کس نے؟ جو غسان بادشاہ کا خط لے کے ہیراکل کے پاس آیا تھا کہ نبی بن چکا ہے وہ۔
ہم یختتنون وہی ختنے کرتے ہیں. وکالا پس کا ہیراکل نے حاضا مالک و حاضا الامتی یہی بادشاہ ہوگا اس امت میں سے. قد ظہرا تحقیق اس کو ہمارے روم پر بادشاہ بنا دیا جائے گا یا اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. ثم کتب ہیراکل پھر لکھا ہیراکل نے خط الى صاحب لہو اپنے ساتھی کو جو روم میں تھا اور جو اس کا ساتھی رومی تھا نا. وکانا نذیر فی العلم اور وہ بھی نجومیت کا علم رکھتا تھا. وسارا ہیراکلا اور چلا ہیراکل الی ہمس اپنے ہمس مقام ہے. ہمس جو مقام ہے نا یہ شام میں اس کا محل ہے اور جو ایریا ہے وہ بیت المقدس ہے. اور چلا خود ہیراکل اپنے ہمس یعنی شام کے اپنے محل کی طرف یعنی اپنے سب لوگوں کو اپنے محل میں بلا کے اندازہ لگانا چاہتا ہے. سارے لوگوں کو بلایا, سارے بادشاہوں کو حکمرانوں کو بلایا جو اس کے زیر تحت تھے. ان کے سامنے ذکر کیا کہ بہتری اسی میں ہے, تمہاری حکومتیں سلامت رہیں گی, تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو. لیکن رکھا ایسے کہ ان کو جب بلایا نا تو سب دروازے بند کر دیے گئے, لیکن خود باغ کھولنے سے برآمد ہوا. جب یہ بات کہی تو وہ تو جنگلی کہتے ہیں شیروں کی طرح بڑھکے اور ابھرے کہ تو یقین کرنے والا ہے اے ہیراکل, کلمہ پڑھنے والا ہے نبی کا. جب یہ دیکھا اس کا خیال ہیراکل کا یہ تھا کہ ساری رایا اسلام لے آئے تو میں اسلام لاؤں, اپنی بادشاہی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون کفر کے عالم میں مرا. جب یہ عالم دیکھا نا کہ میری ساری رایا پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنے والی نہیں, بڑی سخت نفرت ہے, تو پھر دروازے کھول دیے اور کہا میں نے تمہارا عقیدہ نصارہ پکا دیکھنا تھا, تم واقعی بڑے پکے نکلے ہو. انہوں نے سجدہ کیا ہیراکل کو اور موت آ گئی. اور چلا ہیراکل ہمس مقام کی طرف. علم یرمو بس نہیں نکلا تھا اپنے ہمس مقام سے حتیٰ یہاں تک کہ آیا اس کے پاس خط اس کے ساتھی کا جو وافق رہا ہیراکل, وہ بھی اسی موافق میں ہوا جو ہیراکل کی رائے تھی. دو چیزیں ہو گئی نا ثبوت میں, ابھی ہمس محل میں آیا کہ خط آ گیا اور وہ بھی خط اسی موافق تھا کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ آیا ہیراکل کے پاس خط من صاحب اس کے ساتھی کا جو وافق رہا ہیراکل, وہ بھی موافق آیا ہیراکل کی رائے کے علی خروج النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلبے کے متعلق ہی خط تھا. وَإِنَّهُ نَبِيٌّ بے شک وہ نبی بن چکے ہیں. فَأَذِنَ پس طلب کیا, اجازت ہی پڑھو طلب دیا کہ پڑھ لو. پس طلب کیا ہیراکل نے العظماء روم کے بڑے بڑے حاکموں کو فی 10 قرۃ لہو یعنی اپنے محل میں جو ہمس میں تھا, ہمس میں ٹھہرا, سب کو طلب کیا. ثم امر بابوابها پھر حکم دیا ہیراکل نے اس محل کے دروازوں کے متعلق. فغلقت سب دروازے بند کر دیے گئے. ثم اطلع پھر جھانکا ہیراکل نے اوپر سے. فقال پس کا اے گروہ روم کے حل لکم فی الفلاح کیا تمہارے لیے کوئی فلاح کا راستہ ہے یا کیا تم فلاح چاہتے ہو, والرشدی اور بھلائی چاہتے ہو, وَأَن يُثَبِّتَ مَلَكَكُمْ اور اپنے بادشاہی کی ثابت قدمی یا اپنی بادشاہیوں کی بقا چاہتے ہو, بقا زیادہ اچھا میں نے, اور اپنے بادشاہیوں کی بقا چاہتے ہو تو پیروی کر لو حاضر نبی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فحاسو حیثتا پس ٹوٹ پڑے ٹوٹنا, حمر الوحشی وحشی گدوں کی طرح, الی الابواب دروازوں کی طرف. فوجدوها پس پایا انہوں نے دروازوں کو قد غلقت تحقیق کو بند تھے. فلما رأى پس جب دیکھا ہیراکل نے نفرتہم ان کی بڑی سخت نفرت ہے. وایسا من الایمان اور نا امید ہو گیا ہیراکل ان کے ایمان سے. کالا کہا ہیراکل نے ردو ملیہ اب ان کو میرے پاس واپس لاؤ. وکالا کہا ہیراکل نے انی قلت مقالتی آنفاً بے شک جو میں نے تم سے مکالمہ کیا تھا ابھی ابھی میں نے یہ خبر لینی تھی تمہارے دین کی مضبوطی کی. فقد رأیتو پس تحقیق میں نے تمہارے دین کی مضبوطی دیکھ لی, نصارہ سے کہتا ہے. فسجدوا لہو پس سجدہ کیا انہوں نے ہیراکل کو, ورضوا عنہ اور راضی ہو گئے وہ ہیراکل سے. فکان ذالک آخری شان ہیراکل پس یہ تھی سب سے آخری حالت ہیراکل کی. کالا کہا ابو عبداللہ نے رواہ صالح بن قسانہ و یونس و معبر عن زہری, وہ سب زہری سے روایت کرتے ہیں. سبحان ربی کا جی بیٹا ختنے ہو تو آپ نے سوال شروع سے نہیں کیا, کوئی بات نہیں ہے. ختنے آپ سمجھتے ہیں ہمارا, ہاں بچہ پیدا لڑکا پیدا ختنے ہوتے ہیں نا, یہ ختنہ کرنا مسلمان کی علامت ہے. اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے کیے تھے. یہ ختنے کرنے مسلمان ہندوؤں کے ختنے نہیں ہوتے. اگر ہندو مسلمان ہو تو ان کے اس عمر میں ختنے ہوتے ہیں. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے کوئی بچے کمزور ہوتے ہیں کچھ دن ٹھہر کے ختنے ہوتے ہیں, ورنہ 7ویں دن بچے کے ختنے کروا دیے جاتے ہیں جو بچہ طاقتور ہوتا ہے, کیونکہ یہ مسلمان بچے کی علامت ہے ختنہ کرنا.
تو یہ دیکھ رہا اچھا کہ یہ سوال کر لیا نا، یعنی اس نے کہا کہ ختنے کرنے، اس نے ستاروں میں یہ اندازہ لگایا تھا جو اس کا اپنا علم تھا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ویسے تو علم یہ حاصل کرنا کبیرہ گناہ ہے نا، لیکن اس نے اپنی نجومیت میں اندازہ لگایا کہ ختنے کرنے والوں کا بادشاہ روم کا بادشاہ بن جائے گا، ہماری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور روم کا علاقہ وہ بادشاہ فتح کر لے گا۔ تو ختنے کرنے والے انہوں نے کہا کہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، اس وقت یہودی بھی تھے نا، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ فکر والی کون سی بات، جتنے ملک میں یہودی ہیں، جتنے ہمارے ملک ہیں نا نصارہ کے، سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی بات ہو رہی تو اور خط آ گیا، خط سارے پڑے ہیں نا، تو خط جو لے کے آیا اس کو دیکھو چیک کرو ختنے ہوئے ہیں، دیکھا تو ختنے ہوئے ہیں، کہاں عرب کے لوگ کرتے، کہا ہاں، کہا ان کا ہی مجھے، ان کے متعلق ہی مجھے یہ اشارہ ہوا ہے، یا میری نجومیت نے مجھے اشارہ دیا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں اور غسان بادشاہ کا خط آ گیا اور تائید ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو ختنے کرنا مسلمان کی علامت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔